وفساد كبير صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، اس وقت عالم اسلام پر اور امت اسلامیہ پر جو احوال ہیں، ان احوال میں کسی اور موضوع پہ بات کرنے کا جی بھی نہیں چاہتا. یہ جو حالات امت پر آئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک وجہ بتائی. حضرت ثوبان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت مسلمانوں پر ایسا آئے گا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسے دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ کفار، اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو ایسا اکٹھا کریں گی اور ایسے اکٹھے ہو کے ان پہ حملہ آور ہوں گی جیسے دسترخوان پر دعوت کے لیے لوگوں کو بلایا جاتا ہے. حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین جس مبارک ماحول سے گزر رہے تھے، انہیں یقین نہیں آیا، لیکن نبی کی بات پر ایمان لے آئے. سوال کر ڈالا، کہنے لگے، یا رسول اللہ، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا اس وقت ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ بہت تھوڑی ہوگی، بہت ہی تھوڑی ہوگی. اس لیے کہ ابھی تو ہم 313 تھے اور مقابلے پہ ایک مسلح فوج تھی، اور کیسی رسوا ہو کر گئی ہے. کیا اس وقت 313 بھی نہیں ہوں گے؟ اتنے سورما مقابلے پہ آئے تھے اور ایک منظم فوج تھی. ہم تھے بھی نہتے، سامان حرب اور جنگ کے آلات بھی ہمارے پاس تھوڑے سے تھے، گنتی میں ہم 313 تھے. تو کیا اس وقت جب مسلمانوں کو کفر اور کفار کھانے کو طرح دوڑیں گے اور ان پر جھپٹیں گے تو کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، کیا مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہوگی؟ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نانا، تعداد تو بہت ہوگی، تعداد تو بہت ہوگی، لیکن انتم کغثاء السیل، لیکن تمہاری حیثیت ایسی ہوگی جیسے سیلاب کے اوپر آنے والے تنکے. ان تنکوں کا تو اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، وہ تو سیلاب کے بہاؤ میں بہتے چلے جاتے ہیں نا. تعداد تو تمہاری بہت ہوگی لیکن تمہارا وزن کوئی نہیں ہوگا، تمہاری کوئی اپنی حیثیت نہیں ہوگی. تمہاری کوئی اپنی حیثیت نہیں تھی. ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا کہ پہلے اب تک تو ہم بچپن سے یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ فلسطین مقبوضہ علاقہ ہے. اب پتہ لگا فلسطینی تو آزاد ہیں، باقی 57 ملک ایسے ہیں جو مقبوضہ ہیں. وہ تو آزاد ہے. اب پتہ لگا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کا غثا السیل، جیسے سیلاب کے اوپر والا کچرا ہوتا ہے، تنکے ہوتے ہیں، وہ دریا کے اور اس سیلاب کے رو میں بہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا کوئی وزن نہیں ہوتا، جدھر سیلاب جا رہا ہے وہ بھی ادھر ہی جا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دشمن کے دلوں میں تمہارا رعب نہیں رہے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ، تمہارے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا کہ یا رسول اللہ یہ مل وہن، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے، یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حب الدنیا، تم پر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، بال بچے، اولاد، کاروبار، معاشرہ، معاش، معیشت، گھر، اسٹیٹس، عیش و عشرت، تم پر دنیا کی زندگی غالب آ جائے گی، دنیا کی محبت غالب آ جائے گی۔ اور جب دنیا کی محبت غالب آئے گی وکراہیت الموت، تمہیں مرنے کا جی نہیں چاہے گا، تم موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے، تم بزدل بن جاؤ گے، تمہارے پاؤں میں غلامی کی زنجیریں باندھنا آسان ہو جائے گا، تمہیں غلام بنانا آسان ہو جائے گا، تمہارے اندر دنیا کی محبت غالب آ جائے گی، وکراہیت الموت، موت سے نفرت ہوگی، اور فریضہ جہاد چھوٹ جائے گا۔ دین تو وہ مذہب، ہمارا دین تو وہ ہے جس میں جیسے نماز فرض ہے، جیسے زکوٰۃ فرض ہے، جیسے حج فرض ہے، جیسے روزے فرض ہیں، اس میں ایک فریضہ جہاد بھی ہے کہ جب مسلمانوں کے زمین پر کوئی کافر قبضہ کرے تو پھر مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، وہ کافی نہ ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر بھی فرض ہو جاتا ہے، اگر وہ بھی کافی نہ ہو تو یہ سلسلہ پورے عالم اسلام پہ فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج پوری دنیا میں مسلمانوں میں کوئی ایک قیادت جس کو اپنے ایمان پر یقین ہو، اپنے عقیدے پہ یقین ہو، اور اس کے اندر یہ جرت اور شجاعت ہو، اور اس کے اندر جہاد کی روح ہو، نہیں ملتی۔ نتیجہ یہ ہے کفر اکٹھا ہے اور مسلمان آج بے سہارا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں سال پہلے بتا دی بات کہ تمہاری پستی اور تمہاری بے بسی کی وجہ یہ ہو، ورنہ کہاں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ، مصر کے سربراہ تھے، نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے مصر کے ذمہ دار تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے، اور وہ بیت المقدس مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ تھی، اس نے آزاد کی تھی۔ لیکن یہ فریضہ چھوٹا، عقیدے پہ ایمان کمزور ہوا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ختم ہوا، دنیا کی طاقتوں کو خدائی دے دی کہ خدا یہ ہے، جیسے مرضی کر لے، اتنا خوف، اتنا ڈر، جیسے دنیا میں خدا ہے ہی نہیں، یہی خدا ہے۔ انما ذلكم الشیطان یخوف اولیاءه فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ اللہ کریم کہہ رہے ہیں شیطانی طاقتیں
اپنی شیطانی طاقتوں کی طاقت سے تمہیں ڈرائیں گی. شیطانی طاقتیں تمہیں کفار کی طاقت سے ڈرائیں گی. فلا تخافوہم، ایمان والو تم ان سے نہ ڈرنا. وخافونی، مجھ سے ڈرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان والے. طاقت کا محور اور مرکز تو اللہ کی ذات ہے. طاقت تو اس کے پاس ہے. جب بھی دنیا میں مسلمانوں نے اللہ کی خاطر ایمان کے ساتھ اس فریضے کو ادا کیا، اللہ کی مدد آئی. کوئی سوچ سکتا تھا کہ ہمارے پڑوس میں جب وہ آیا تھا اپنی طاقت کے ساتھ، پہلے روس آیا تھا اور کیسے رسوا ہو کے گیا، پھر دنیا کی دوسری طاقت آئی، کہا ایک ہفتے کی بات ہے، ایک ہفتے کی بات ہے. لیکن وہ لڑنے والے اللہ کے سہارے پہ لڑتے رہے، وہ دنیا نے کیا دیکھا. تو میرے عزیزو، اسی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ خلیج کا یہ گند اور یہ نحوست اور یہ گندگی انشاءاللہ ان مسلمانوں کی قربانیوں اور شہادتوں کی برکت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی. اللہ کی رحمت سے کہا بھائی، دیر سویر ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. ورنہ کوئی سوچ بھی سکتا تھا کہ جو کئی دہائیوں سے ایک جیل نما ریاست میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ اتنی بڑی مادی طاقت کا مقابلہ کر بھی سکتے ہیں، لیکن آج 15-16 دن ہونے والے ہیں اس متکبر اور اس غرور رکھنے والی ریاست کو زمین پہ آنے کی ہمت نہیں ہے. بزدلوں کی طرح بچوں پہ وار کر رہا ہے، عورتوں پہ وار کر رہا ہے، مریضوں پہ وار کر رہا ہے، شفا خانوں پہ وار کر رہا ہے. تو میرے عزیزو، یہ جو اس وقت حالات ہیں، یہ وہی حالات ہیں، اور ان حالات کی وجہ کہ آج جو اتنی بڑی مسلمانوں کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس اتنی سلطنتیں، اتنا وسائل، اتنی عسکری طاقتیں، اتنی مادی وسائل اور ایسی زبردست خطے جو اللہ نے انہیں دیے ہیں. الجزائر سے لے کر انڈونیشیا تک ایک زنجیر بنی ہوئی ہے. سمندر، دریا، زمین کے خزانے، افرادی طاقت، لیکن کیا نہیں ہے؟ جذبہ نہیں، ایمان نہیں، اللہ تعالی سے ملاقات کا شوق نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بے اثر ہو گئی، یہ ساری چیزیں بے اثر ہو گئی. اور نہتے مسلمان اللہ کا یہ فریضہ لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مدد دکھاتے. جب قرآن نازل ہوا تو سورہ انفال میں قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، کافر لوگ ایک دوسرے کے مددگار ہیں. الا تفعلوہ، مسلمانوں اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہ بنے
تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، پھر دنیا میں بڑا فتنہ ہوگا، بڑا فساد ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت مسلمانوں کی تعداد 500، دوسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تعداد 700، تیسری مرتبہ مردم شماری ہوئی تعداد 1200 یا 1500، اور قرآن ان سے خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم اکٹھے ہو گئے اور تمہاری وحدت ایمانی ہو گئی اور اسلام کی بنیاد پر تم ایک ہو گئے تو تم نے دنیا میں فساد کا راستہ بند کر دیا، تم نے دنیا سے فتنے ختم کر دیے۔ اور اگر تم ایسا نہ کیا اور کفر ایک ہو گیا پھر دنیا میں فتنے ہوں، اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے پھر کہ کفر کا غلبہ ہوتا ہے۔ جب دنیا میں کفر غالب آتا ہے اور یہ فتنہ دنیا میں ہوتا ہے تو مسلمانوں کی اولادیں بھی مرتد ہو جاتی، مسلمانوں کی اولادیں بھی مرتد ہو جاتی ہیں۔ مسلمان بھی افکار کے لحاظ سے، سوچ کے لحاظ سے، فکر کے لحاظ سے، نظریات کے لحاظ سے مسلمان نہیں رہتے۔ کفر کا غلبہ ہے، ذرائع ابلاغ ان کے پاس ہے، معلومات کے سارے ذرائع ان کے پاس ہیں، مسلمانوں پر فتنہ۔ تو تعلیم کیا دی؟ تم ایک ہو جاؤ، تم اکٹھے ہو جاؤ، تم ایک ہو جاؤ گے ایمان کے نام پر اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بنو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یہ بات اللہ نے جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت فرمائی۔ آج دیکھیے کفر ایک ہو جاتا ہے، مسلمان ایک نہیں ہوتے۔ کہیں کافر کے ملک پہ حملہ کرو، دیکھو سب ایک ہو جائیں گے، لیکن مسلمانوں پہ حملہ آور ہو یہ تقسیم ہو جاتے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں پر ایسے لوگ ہیں جو انہی کے کرندے ہیں، جو انہی کے نمائندے ہیں۔ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ کہ جنہوں نے آج مسلمانوں کو آپس میں تقسیم کر رکھا ہے، ملکوں کے لحاظ سے، جغرافی لحاظ سے، زبانوں کے لحاظ سے، وطن کے لحاظ سے، فرقوں کے لحاظ سے، تقسیم در تقسیم۔ اور دشمن کی سازش چل رہی ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے ہمارا کیا سروکار، وہ ان کا معاملہ ہے۔ تو میرے عزیزو، بات یہ ہے کہ بیت المقدس اور بیت المقدس تو ہمارا بھی قبلہ ہے، تیسرا بڑا حرم ہے، تیسرا بڑا حرم، نبیوں کا مسکن ہے۔ پیارے نبی نے نبیوں کو امامت وہاں فرمائی، بے شمار نبیوں کی پیدائش وہاں ہوئی ہے۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ وہی رہا ہے۔ آج بھی تیسرے نمبر پہ جہاں نماز پڑھنے کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ وہیں ہے۔ اس مقدس جگہ کی تحفظ، حفاظت، تقدس برقرار رکھنا یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ وہ تو بہادر ماؤں کی اولاد ہیں، بلکہ وہاں کی تو مائیں بھی بڑی بہادر ہیں، بلکہ وہاں تو وہاں کے بچے بھی بڑے بہادر ہیں۔
ان کا حوصلہ دیکھیے، ان کی ثابت قدمی دیکھیے، ان کی ہمت دیکھیے، تو ایسا لگتا ہے صحابہ کا خون ان کے اندر ہے۔ زخم ہیں، شہادتیں ہیں، جسم کے ٹکڑے ہیں، گھر گڑی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں اللہ ہمیں کافی ہے، اور شکوے نہیں، شکایت نہیں، ان کے تو کلمات یہ ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس عظیم کام کے لیے چن لیا، وہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں اس بڑی قربانی کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا اللہ نے۔ ان کے تو جذبات ہی ہے۔ حوصلہ دیکھیں، ایمان دیکھیں، اور یہ بات اللہ نے بھی فرمائی ہے، فرمایا جب ایمان ہوتا ہے اور باطل کی طرف سے قوت اور طاقت مقابلے پہ آتی ہے تو ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ وزادہم ایمانا، ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کی اس وقت کیفیت یہی ہے۔ آج اس بچی کا میں پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگی کسی کو کیا پتا کہ یہاں کی زمین پر اللہ کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے۔ اس زمین پر، اس شہداء کے لاشوں پر اور یہاں کے زخمیوں پر اللہ کے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں کتنا سکون ہے، اور اس فضا میں ہمیں کتنا اطمینان ہے۔ دنیا کو کیا پتا؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تم اللہ کے راستے میں رہو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو، اللہ کے فرشتے تمہارے ساتھ ہوں۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، تم نے نہیں مارا بلکہ اللہ نے مارا۔ ہاتھ تمہارے چلے ہیں لیکن حقیقت میں اللہ نے مارا ہے۔ وہ اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ورنہ تو اس کیفیت کے اندر بھاگ جاتے نا، اور بھاگنے کے راستے بھی ان کے پاس موجود ہیں۔ دشمن کہتا بھی ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، مواقع بھی دے رہے ہیں، لیکن کیا چیز ہے وہ ایمان ہے۔ وہ اللہ کے اس فریضے پہ کھڑے ہیں تو اللہ کی مدد اور نصرت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ آج کے مادی دنیا کے لحاظ سے کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اتنی بڑی طاقتوں سے ایسے نہتے مسلمان مقابلے پہ آ جائے، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ کئی دنوں سے کھڑے؟ دنیا نے پانی روک دیا، کھانا روک دیا، ہر چیز روک دی، ہاں، لیکن ان کی ہمت اور حوصلے میں کمی نہیں آئی۔ یہ سوائے ایمان کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور ان کی قربانیوں کی برکت سے ہمیں اللہ کی رحمت سے بہت یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اس فریضے کی برکتیں 12 صدیوں تک مسلمان حکومتیں اس فریضے پہ عمل کرتی رہی اور دنیا میں عزت پاتی رہی۔ دنیا میں عروج مسلمانوں کا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قومی سطح پہ اس فریضے کو نظر انداز کیا تو آج اتنے ممالک ہیں، اتنے خزانے ہیں، اتنے وسائل ہیں، اتنی طاقتیں ہیں، لیکن حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا غالب آ چکی ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ختم ہو گیا۔ یہ فریضہ ہی بھول گئے کہ اسلام کا یہ بھی کوئی فریضہ ہے، اور دشمن مسلمانوں کے اسی فریضے سے ڈرتا ہے۔ نماز سے نہیں ڈرتا، نماز تو ان کی جیلوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، ان کے قید خانوں کے اندر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اسی فریضے سے ڈرتا ہے وہ۔
اسی ایمان سے ڈرتا ہے. اس لیے باطل کی محنت ہوتی ہے کہ تمام وہ سرچشمے اور تمام وہ مراکز جہاں سے ایمان کی غذا ملے، ایمان کی طاقت جہاں سے ملے، جن شخصیات سے ملے، جن اداروں سے ملے، جن مراکز سے ملے، یا تو انہیں نشانہ بنا لو یا انہیں معاشرے میں بے اثر کر دو. انہیں معاشرے میں بے اثر کر دو. ان کو ختم کر دو یا ان کو بے اثر کر دو. ظاہر ہے جب ایمان ہی نہیں رہے گا جس پر اللہ کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، غالب تم ہی رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. مسلمانوں کی غلبی کی جو وجہ ہے نا، وہ صرف ظاہری اسباب نہیں ہے. ظاہری اسباب میں مسلمانوں کے مقابلے میں ہمیشہ باطل کے پاس زیادہ رہے، لیکن مسلمانوں کا وزن جس سے اسے غلبہ ملا وہ اس کا ایمان ہے. وہ اللہ کے راستے میں اس فریضے کی ادائیگی ہے. یہ مسلمانوں کی غلبے کی وجہ ہے. پھر اللہ کی مدد کے مقابلے میں کسی طاقت کی کیا طاقت، کسی طاقت کی پھر کیا طاقت. ایمان بڑی چیز ہے. تو میرے عزیزو، ان حالات میں ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ تنہائیوں میں اٹھ کر ان کے لیے مدد اور نصرت کی دعائیں تو کر سکتے ہیں نا. اتنی مدد تو سب کر سکتے ہیں بھائی. اور ساتھ ساتھ ہر وقت چلتے پھرتے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، ہمارا اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز. حسبی اللہ ونعم الوکیل، وہ اللہ ہمارا بہترین کارساز ہے. اور تو کوئی ظاہری اسباب سے آپ وہاں نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ سے تو یہ اس انداز سے ان کی مدد تو کی جا سکتی ہے. اور ساتھ ساتھ اپنی ذات کے لحاظ سے میرے عزیزو، ایمان کی زندگی، اس پر اپنی زندگیاں اور اپنے بچوں کی تربیت کرو تاکہ ان کے اندر ایمان کے فرائض زندہ رہیں، ایمانی صفات زندہ رہیں. وہ مائیں بھی تو مسلمان ہی ہے نا، وہ بھی بچے بھی تو مسلمان ہی ہیں. تو جو جذبات ان کے ہیں اللہ کے گھر کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے، تو وہ جذبات، وہ ایمان ہمارا بھی ہو. وہی ایمان ہونا چاہیے. ایک صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے، زید بن خیر رضی اللہ تعالی، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ کے ہاں کوئی آدمی مقبول ہے اور غیر مقبول ہے، اس کی کوئی علامت ہے؟ اللہ کے ہاں یہ شخص مقبول ہے اور غیر مقبول ہے. مقبول الہی ہونا اور اللہ کے یہاں مقبول نہ ہونا، اس کی کوئی علامت ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم صبح کس حال میں کرتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس حال میں صبح کرتا ہوں خیر سے، نیکی سے، اہل خیر سے، نیک لوگوں سے
محبت میرے دل میں ہوتی ہے. آپ نے پوچھا صبح کیسے کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب صبح کرتا ہوں تو خیر سے اور اہل خیر سے محبت میرے دل میں ہوتی، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت میرے دل میں ہوتی، اور اس نیکی کو پانے کی پوری کوشش کرتا ہوں. نہیں کر پاتا